کہا جاتا ہے کہ سن 712 میں یعنی آج سے تقریباً 1350 سال پہلے راجہ داہر کی قید میں موجود ایک عورت کو اس کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے 4 گروہ محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے دور میں جنگ ہوا کرتی تھی تو ہر جنگ یعنی کہ ہر پارٹی کا ایک اپنا جھنڈا ہوا کرتا تھا، اور عربی زبان میں جیتنے والی جو پارٹی ہوتی تھی اس کے جھنڈے کو الرائی کہا جاتا تھا، اور جیتنے والے اس قوم کو ارائیہ کہا جاتا تھا۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عربی زبان میں الف کے بعد لام کو سائلنٹ کیا جاتا ہے، تو لکھنے میں یہ لفظ الرائی اور سننے والا اس کو ارائی سنتا ہے، جہاں سے ارائی قوم اور ارائی لفظ کا آغاز ہوا۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والے لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جنہوں نے کامیابی سے راجہ داہر کی قید سے اس عورت کو آزاد کیا۔ تاریخ میں اس عورت کی کوئی مکمل پہچان یا اس کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شخصیت کتنی اہمیت کی حامل ہوگی کہ 12,000 کے لشکر نے سندھ پر حملہ کیا اور اس کو آزاد کروایا۔ جناب، عربی زبان میں اس جھنڈے کو الارائیہ کہا جاتا ہے جو جنگ میں کامیاب ہوئی ہو، تو اسی مشن کو کامیاب ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو ارائیہ کہا گیا، ارائی کہنے لگے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ لام کے سائلنٹ ہونے کی وجہ سے یہ نام ارائی ڈلا۔ ناظرین، تاریخ کے دوسرے ایک حصے میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی قبر مبارک کابل کے قبرستان میں ہے، جس کے ساتھ 70 اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کی قبریں موجود ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ مبارک کے وقت تقریباً 1,70,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ 712 میں جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ پر حملہ کیا، اس وقت 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، اور حضرت عمر فاروق کی بھی کچھ اولاد اس میں شامل تھی۔ تو یہ بات بالکل ماننے لائق ہے، اور یہ بات سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے اہم محاذ پر حضرت عمر فاروق کی آل مبارک حصہ نہ لیں۔ تو تاریخ یہ ہمیں بتانا چاہ رہی ہے، اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ارائی قوم ان کے آباء و اجداد کی نسبت اس حضرت عمر فاروق کی آل پاک اور اس 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک سے بھی ہو سکتی ہے۔ جناب، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ارائی قوم کے آباء و اجداد شامی عربی تھے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کے دور میں ملتان کے خطے میں تقریباً 10,000 اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی قبریں موجود ہوا کرتی تھیں، جو کہ تمام عربی تھے، جو ارائی تھے، جنہیں ہم آج ارائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ارائی قوم کو 3 مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جن میں کہ چودھری، مہر اور میاں شامل ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں کافی زیادہ ذاتوں ہونے کے باوجود کافی زیادہ ذاتیں اس میں شامل تھیں، تو مختلف ذاتوں نے آپس میں ایک دوسرے کے نام جو ان سے وہ مکس اپ کر دیے، جیسا کہ چودھری آج کل راجپوت، جٹ اور ارائی برادری، یہ تمام لوگ اپنے نام کے ساتھ چودھری کا لفظ لگاتے ہیں۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس گروہ نے راجہ داہر کو قتل کیا، اس قوم کو چودھری کہا جاتا ہے، دہر سے چودھری اور دہر لکھنا لفظ، اور وہ قوم آپ جانتے ہیں کہ ارائی ہی تھی جو محمد بن قاسم کے ساتھ یہاں پہ آئی۔ آن دی ادر ہینڈ، میاں لفظ مغل دور میں استعمال کیا جاتا تھا بزرگ اور عزت دار آدمی کے لیے۔ مغل دور میں کسی بھی بزرگ آدمی یا کسی بھی اعلیٰ پوسٹ پہ موجود آدمی کے لیے میاں کا لفظ استعمال ہوا کرتا تھا، اور اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں اسلام کی حکومت لانے والے ہم ارائی لوگ تھے، ارائی کی قوم تھی، اس وجہ سے ان کی اکثریت بھی زیادہ تھی، اور 99.9% جو سے تھے وہ مسلمان تھے، اس وجہ سے وہ پوسٹوں میں بھی زیادہ تھے، ان کی اکثریت بھی زیادہ تھی۔
تو ان کے اہم پوسٹوں پہ ہونے کے باوجود، ان کے بزرگوں کے موجود ہونے کے باوجود یہ میاں لفظ ارائیوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ اور مہر کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتے ہوئے بتاتا چلوں کہ عرب کے اندر ایک روایت تھی کہ جنگی گھوڑوں کو ہر سال ایک الگ نام دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں استعمال ہونے والے گھوڑے کوئی عام گھوڑے نہیں ہوتے، تو جس گھوڑے کی عمر 10 سال ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ گھوڑا بہت ہی طاقتور اور جنگ کا ایکسپیرینس رکھنے والا گھوڑا تھا، جس کو مہر کہا جاتا تھا۔ اور جن جنگی فوجیوں کے پاس 10 سال کی عمر کے گھوڑے ہوتے تھے انہیں مہر والے کہا جانے لگا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم یعنی مہر قوم، ارائیں قوم جنگجو قوم تھی، اور ان کے پاس بہت زیادہ کثیر تعداد میں یہ گھوڑے پائے جاتے تھے، اس لیے انہیں مہر والے اور آہستہ آہستہ انہیں مہر کہا جانے لگا۔ ناظرین، ہم اب آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ ارائیں قوم نے ساؤتھ ایشیا میں آ کر اپنے ڈیرے تو جمائے۔ اب ان لوگوں کے پاس کاشتکاری کی بھی بہت زیادہ سکلز موجود تھیں۔ جیسا کہ آپ کو ایک بات مشہور ہوگی، جیسے کہ ہر بندہ ارائیں کو چھیڑتا ہے کہ یہ پیاز کھانے والی قوم ہے۔ اصل میں یہ پیاز کھانے والی نہیں، پیاز اگانے والی قوم ہے۔ یہ جنگجو لوگ کاشتکاری میں بھی اپنا ایک اہم رول پلے کرتے تھے ساؤتھ ایشیا میں۔ جناب، انہوں نے صرف کاشتکاری اور جنگ میں نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا میں تحریک آزادی، جیسے کہ 1857 کی تحریک آزادی میں بھی اپنا اہم رول پلے کیا، اور تحریک آزادی کے نڈر لیڈر مولانا جعفر تھانسری، جنہیں کہ تحریک آزادی کے اوپر آواز اٹھانے کے اوپر 1908 میں سزائے موت سنائے گئے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو ووٹ دینے میں، تحریک پاکستان کو ووٹ دینے میں سب سے زیادہ اکثریت ارائیں کارکن کی تھی۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ ارائیں قوم کے ان مشاہیر کے بارے میں جو کہ سیلیبریٹیز ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم رول پلے کیا۔ پاکستان بھی کیا بلکہ دین کی تاریخ میں بھی بہت اہم رول پلے کیا، جن میں سر فہرست پیر عنایت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا چودھری محمد علی، جو کہ ایکس پرائم منسٹر پاکستان بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق، جنہیں آپ مارشل لا کے طور پہ موجود تھے، اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے، اور وہ ایکس پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی رہے۔ اس کے بعد اس فہرست میں حنیف رامے، جو کہ ایکس چیف منسٹر پنجاب بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو ایک مکمل ڈیٹیل بتائی ارائیں قوم کے بارے میں، یہ کہاں سے آئی، اس کا نام کیسے ڈلا، ان کو کن مختلف ناموں سے جانا گیا۔ ایسی ہی کچھ اور ذاتوں میں ہم آپ کی فرمائش پہ ویڈیو بنائیں گے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کے مطابق ہم آپ کے لیے ایک اہم ویڈیو بنائیں گے، اور آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی تحریک کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔